الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قابل احترام مشفق و مربی اساتذہ کرام مہمانان نظام و دیگر سامعین و سامعات، آج یوم آزادی کی مناسبت سے میرا موضوع خطابت ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ محترم سامعین، 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ یوم آزادی بھارت میں ہر سال 15 اگست کو قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی دن ہر سال بھارت کا وزیر اعظم بھارتی پرچم لہراتا ہے اور ملک کو خطاب کرتا ہے۔ جگہ جگہ پرچم کشائی اور دیگر رسمی تقریبات کے ذریعے جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے اور چپے چپے میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا گیت گایا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم ان لمحات کو کیسے بھلا سکتے ہیں جن میں ہندوستانی خون سے سرزمین کو لالازار کیا گیا تھا، جب یہاں کے چپے چپے پر کونے کونے پر انگریزوں کا تسلط تھا۔ باغ ہند کا کوئی گنچا نہ مسکرا سکتا تھا اور نہ کوئی کلی اپنا سر اٹھا سکتی تھی۔ پوری فضا ظلم و تشدد سے لبریز تھی۔ ایسے نازک حالات میں مجاہدین وطن نے انگریزوں کے شکنجے سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے آواز بلند کی۔ ان مجاہدین میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ حضرات، 1757 عیسوی کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا کام کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مسلمان تھے۔ 1767 عیسوی سے 1799 عیسوی تک میسور میں انگریزوں کے خلاف ناک میں دم کرنے والے شیر میسور ٹیپو سلطان اور ان کے والد اگر مسلمان نہیں تھے۔ 1802 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمان تھے۔ پھر بھی بھارت کے اندر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوال نہ کر کے سوال کرتا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا نہیں دیا، لیکن اگر تمہارا یہ سوال ہے تو جاؤ مالٹا کی تنگ تاریخ کوٹیا سے پوچھو، بالاکوٹ کے کھنڈات سے پوچھو، انڈمان نکوبار جاؤ، وہاں کالا پانی سے پوچھو تو تمہیں پتا چلے گا 1857 عیسوی کی جنگ میں 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی قربانی دی ہے، جس میں 5 لاکھ صرف علماء کرام تھے۔ اگر ریاست پٹیالہ کی سکھ فوج انگریزوں کی حمایت کے لیے دہلی نہ پہنچتی تو اس جنگ میں ہندوستان انگریزوں کے شاط دماغ سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن غداروں کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور انگریزوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ صرف دہلی میں ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے دہلی میں خون کی ندیاں بہہ گئی۔ حضرات، جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا تو اس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے، اور جب اس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا تو اس میں بعض ممتاز اہل علم اور اہل فقہ مسلمان شریک تھے۔ مسلمانوں کے خون سے لکھے گئے تاریخ کے کون کون سے پہلو کو اجاگر کرو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں کسی قوم نے نہیں پیش کی، لیکن افسوس، صد افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں جو ہندوستان کے تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے، تو دوسری طرف ہم مسلمانوں کی کوتاہیاں بھی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، اور جو قوم اپنے تاریخ کو بھلا دیتی ہے ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو اپنے اندر باقی رکھے۔ اہل وقت سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں بھی یاد رکھے جب لکھے تاریخ گلشن کی، ہمیں بھی یاد رکھے جب لکھے تاریخ گلشن کی کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آشیاء اپنا۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پردے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے مسلمانوں کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔